علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ شروع ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جیل کے اندر 2 آدمیوں کو قید میں ڈال دیا گیا اور دونوں پر الزام تھا بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے کا۔ ان دونوں نے خواب دیکھا اور اپنے خواب کو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا دوں گا کھانا آنے سے پہلے پھر تعبیر بتانے سے پہلے حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے عقیدہ توحید کا ذکر فرمایا۔ علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ عقیدہ توحید اور تبلیغ یہ ہر انسان کا فرض ہے۔ مسلمان جو ہیں ان کو چاہیے ہر وقت وہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا، لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف ترغیب دینا، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ ہر مسلمان اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے آگے لوگوں کو تبلیغ کرے۔ کوئی موقع بھی ایسا نہ ہو ہاتھ سے چک جائے، ہر موقع پہ انسان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے۔ آج کی ان آیات مبارکہ کے اندر جو پہلی آیات مبارکہ ہیں ان کے اندر بھی عقیدہ توحید کا ذکر کیا گیا ہے، بعد میں ان قیدیوں کے خواب کی تعبیر کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے اپنے قیدیوں کو کہا، یا صاحب السجن، اے میرے قید خانہ کے ساتھیو، اارباب متفرقون خیر، کیا الگ الگ خدا بہتر ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا خدا جو زبردست ہے۔ یہ سوال کیا اور تبلیغ کی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے ان قیدیوں کو عقیدہ توحید کے بارے میں۔ عقیدہ توحید یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو عزت بخشتا ہے، اور شرک جو ہے یہ انسان کو ذلت دیتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اگر کوئی انسان کسی کی ذمہ داری اٹھا لے کہ تیری ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مصیبت کے اندر میں تیرے کام آؤں گا، تو تجھے جو بھی مشکلات پیش آئیں تو مجھے کہا کر، اور وہ انسان صرف اسی ایک انسان کے سامنے جاتا ہے، مانگتا ہے، وہ بہتر ہے یا وہ انسان جو ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے؟ بتائیے، جو ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے وہ ذلیل ہے، در در پہ جاتا ہے، در در کے سامنے جھکتا ہے، اور جو ایک سے مانگتا ہے اس کے اندر کیا ہے بھئی؟ عزت۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے انسان اپنے دل و دماغ کے اندر ایک بات کو مضبوطی کے ساتھ بٹھا لے کہ سب کچھ، سب معاملات، ہر مشکل کو دور کرنے والی ذات وہ کس کی ہے؟ صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر کسی انسان کا تسمہ ٹوٹ جائے، جوتا ٹوٹ جائے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی گم ہو جائے، فرمایا کہ اس کو بھی کس سے مانگو بھئی؟ اللہ رب العزت سے۔ اس کے اندر عزت ہے اور شرک کے اندر ذلت ہے۔ آدمی ہر جگہ جاتا ہے، ہر جگہ دھکے کھاتا ہے، تو عقیدہ جو شرک کا عقیدہ ہے اس کے اندر انسان ذلیل ہوتا ہے، عقیدہ توحید کے اندر انسان کو عزت ملتی ہے۔ دیکھو، شرک جو ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ایک میرا بیٹا ہے، اولاد ہے، یا میرا بھائی ہے، اگر وہ مجھ سے نہ مانگے بلکہ کسی اور سے مانگے تو آپ سمجھو کہ انسان کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہ اولاد میری ہے اور مانگتی کسی اور سے پھر رہی ہے، بھائی میرا ہے اور سوال کسی اور سے کر رہا ہے، انسان کی یہ غیرت گوارہ نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے انسان کو پیدا فرمایا اور تمام ضروریات کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود اٹھا لی، پھر بھی اگر بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ کے علاوہ سے مانگتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے، اور اس کی سزا اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر مشرک اپنے شرک پہ مر گیا تو اس کی کوئی بخشش نہیں ہوگی، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے عقیدہ توحید پر انسان کو مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہنا چاہیے۔
اور سب انبیاء کرام علیہم السلام نے عقیدہ توحید کی آ کر دعوت دی ہے، لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگ عقیدہ توحید کو ذکر کرتے کرتے انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کر بیٹھتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا رتبہ اعلیٰ افضل، اور انہی کے ذریعے انہی کے واسطہ سے ہمیں اللہ رب العزت کا تعارف ہوا۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے ہی ہمیں اللہ رب العزت کی پہچان کروائی۔ عقیدہ توحید ذکر اس طریقے سے کرنا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذرہ برابر بھی توہین اور تنقیص نہ ہو، بلکہ انبیاء کا رتبہ اپنی جگہ اور اللہ رب العزت کے بارے میں جو عقیدہ توحید ہے اس کا ذکر اپنی جگہ۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ بعض لوگ عقیدہ توحید کے نام پر انبیاء کی توہین کر بیٹھتے ہیں، اولیاء اللہ کی توہین کر بیٹھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عقیدہ توحید اسی طریقے سے ذکر کرنا ہے جس طریقے سے انبیاء کرام علیہم السلام نے ہمیں سمجھایا ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے عقیدہ توحید کا ذکر فرمایا اپنے قیدیوں کے ساتھیوں کو۔ آگے فرمایا ما تعبدون من دونہ، نہیں پوجتے تم اس کے علاوہ، الا اسماء سمیتموہا، مگر چند ناموں کو جو تم نے رکھ لیے ہیں۔ یہ جو تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، یہ معبود نہیں ہے، یہ چند نام ہیں جو تم نے اپنے ذہن کے مطابق رکھ لیے ہیں۔ انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آبا نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کوئی دلیل، یعنی ان کے معبود ہونے پر اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، بغیر دلیل کے اپنی سمجھ کے مطابق تم نے یہ کیا رکھ لیے ہیں، نام رکھ لیے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکومت کسی کی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ حکومت زمین و آسمان میں کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا للہ میراث السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کے وارث ہیں۔ یہ چند دنوں کے لیے اللہ نے ہمیں ملکیت عطا کر دی ہے۔ میں کہتا ہوں میرا مکان ہے، آپ کہتے ہیں میری زمین ہے، تیسرا آدمی کہتا ہے میری دکان ہے، چوتھا آدمی کہتا ہے میری گاڑی ہے۔ یہ چند دنوں کے لیے ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ زمین کا مالک کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ والد تھا، والد کے بعد دادا تھا، پھر ہم آ گئے، ہمارے بعد قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اصل زمین و آسمان کا وارث اور مالک کون ہے بھائی؟ اللہ رب العزت ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ نہ عبادت کرو مگر اسی کی۔ عبادت صرف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ ہم روزانہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں سورۃ فاتحہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیشہ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی۔ عبادت کہا کس کو جاتا ہے؟ کسی کو بڑا سمجھ کر اس کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل اور عاجز کر دینا، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اب ہم نے اللہ تعالیٰ کو بڑا یقین، دل و جان کے ساتھ اللہ کو بڑا تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہر چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں جیسا کہ غلام کھڑا ہوا کرتا ہے، کبھی جھک رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہے، کبھی سجدے میں جا رہے ہیں۔ اشرف المخلوقات یعنی مخلوقات میں سے انسان ہے، پھر انسان میں سے سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ انسان کا چہرہ ہے، اور یہ چہرہ جو ہے وہ بھی انسان نماز کے اندر اللہ کے سامنے زمین پہ رگڑ دیتا ہے۔ کیوں رگڑتا ہے؟ کہ یا اللہ تیرے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، تیرے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ اہم عبادت اسی لیے کس کو کہا گیا ہے؟ نماز کو۔ اور دعا جو ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادات کا نچوڑ اور مغز ہے۔ دعا کو مغز کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھو جب انسان دعا مانگتا ہے تو سب سے زیادہ اپنے آپ کو عاجز کر لیتا ہے۔ کبھی انسان کسی سے مانگے تو کیسے مانگتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں روزانہ مانگنے والوں کو، یہ ایسے ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے، بڑا سمجھ کے ہی تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا جاتا ہے۔ اور نماز کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ کو بڑا سمجھ کر ہی اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا اللہ تو بڑا ہے، ہم کمزور ہیں۔ اسی لیے دعا کو کیا کہا گیا ہے؟ تمام عبادات کا مغز کیا ہے بھائی؟ دعا ہے۔ بہرحال عبادت کس کی کرنی ہے بھائی؟ اللہ کی کرنی ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ عقیدہ توحید ہی کیا ہے بھائی؟ سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب حضرت نے عقیدہ توحید کا ذکر کر کے اور توحید کی دعوت دینے کے بعد ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتا دی۔ ارشاد فرمایا یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیو، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم دونوں میں سے ایک پلائے گا اپنے مالک کو شراب،
اور فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، لیکن دوسرا سولی پر لٹکا دیا جائے گا، پھر کھائیں گے پرندے اس کے سر میں سے۔ یہ خواب کی تعبیر بتا دی۔ اب حضرت کو پتہ بھی تھا کہ کس نے شراب کو نچوڑنا ہے بادشاہ کے لیے، اور کس کی جو لاش کو ہیں پرندے کھائیں گے، لیکن متعین کر کے تعبیر نہیں بتائی، مطلقاً بتا دی کہ تم دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اس کو آزادی مل جائے گی، وہ پھر دوبارہ بادشاہ کا مقرب بن جائے گا اور بادشاہ کے لیے شراب بنا بنا کے دے گا، اور دوسرے کے لیے کہا کہ تم میں سے ایک ایسا ہوگا جس کو جو ہے پھانسی لگا دیا جائے گا، اور پھانسی لگانے کے بعد لٹکا دیا جائے گا، پھر اس کے سر سے پرندے کھائیں گے۔ پہلے زمانہ کے اندر یہ ترتیب تھی کہ اگر کسی کو پھانسی دی جاتی نا تو کچھ دنوں کے لیے عبرت کے لیے اس کو لٹکا دیا جاتا، جیسے آپ نے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ افغانستان کے اندر بھی یہ مسئلہ پیش آیا تھا کہ کچھ دنوں کے لیے انہوں نے لاشوں کو لٹکا دیا تھا، یہ عبرت کے لیے ہوتا تھا۔ بہرحال 3 دنوں کے اندر اندر یہ تعبیر مکمل ہو گئی، 3 دنوں کے اندر ایک آزاد ہو گیا، اور 3 دنوں کے اندر دوسرے کو کیا کر دیا گیا، پھانسی دے دی گئی۔ اب علماء نے یہاں پہ ایک اور بات لکھی ہے، علماء فرماتے ہیں کہ پہلے ترجمہ دیکھیے پھر بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ قضی الامر، حضرت نے فرمایا کہ فیصلہ کر دیا گیا اس کام کا، الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ ان لوگوں نے خواب نہیں دیکھا تھا، جھوٹی موٹی ترتیب بنائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی، خواب کی تعبیر بتانے کے بعد وہ کہنے لگے ہم نے تو آپ کا امتحان لینا چاہا، تو حضرت نے کیا فرمایا کہ جو بات میں نے کہہ دی یہ پوری ہو کر رہے گی، جو بات میں نے کہہ دی وہ پوری ہو کر رہی۔ یہ ایسے ہوتا ہے، آج کے زمانے میں بھی ایسے ہوتا ہے۔ مجھے 1-2 واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، ہمارے بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مناظرے بھی کیا کرتے تھے، کبھی شیعوں سے مناظرہ ہو رہا ہے، سکھوں سے ہو رہا ہے، ہندوؤں سے ہو رہا ہے، تو ایک مرتبہ شیعوں نے چال یہ چلی کہ اپنے ایک بندے کو تیار کیا کہ ایسے کرتے ہیں، وہ مرا نہیں تھا، اس کو کہا تو جھوٹا موٹا مر جا، اور اس کو کیا ہے ایسے کفن پہنا دیا، اور روتے ہوئے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ ہمارا بندہ فوت ہو گیا، ہم تو اس سے بڑی محبت کرتے ہیں، لہٰذا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مقصد تو بدنام کرنا تھا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے ٹلاتے رہے، وہ نہیں ٹلے، حضرت نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں جنازہ پڑھا دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ میت کو رکھ دیا گیا، میت تو تھی نہیں، چارپائی پہ لٹھا کے سامنے رکھ دیا گیا، صفیں بنا لی گئی، حضرت نے فرمایا صفیں درست کر لو۔ صفیں جب درست ہوئی تو حضرت نے ایک چکر ادھر لگایا اگلی صف میں مکمل طور پہ، فرمایا پڑھا دوں؟ انہوں نے کہا پڑھا دو۔ پھر اس طرف چکر لگا کے پوچھا بھائی جنازہ پڑھا دوں؟ پڑھا دو۔ پھر تیسرا چکر لگایا بھائی پڑھا دوں؟ پڑھا دو۔ حضرت جب آئے تو اللہ اکبر کہا، اب شیعہ خوش ہیں کہ اب ہماری میت مردہ اٹھے اور حضرت کو بدنام کریں، تو دوسری مرتبہ بھی کہہ دیا اللہ اکبر، پھر بھی انتظار میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ چاروں تکبیریں کہہ دی وہ مردہ نہ اٹھا، ہمیشہ کے لیے مردہ ہی بن گیا۔ بعد میں روئیں چلائیں، کہنے لگے ہم نے تو آپ کے ساتھ مزاح کیا تھا، حضرت نے فرمایا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ معاملات چلتے ہیں دنیا کے اندر۔ حضرت مولانا شیخ العربی والعجم حضرت مولانا عبدالستار صاحب توسمی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے، آپ سب نے ان کی زیارت کی ہے، اللہ کا فضل ہے، مجھے بھی ان کی طرف سے اجازت حدیث ہے، خدمت کا بھی موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ ایک شیعہ اور سنی کا مناظرہ ہو گیا، اور جو سنی کہتے ہیں کہ شیعہ کے اندر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، آپ سنتے ہیں کہ شیعہ آپ کو کوئی حافظ قرآن نہیں ملے گا، اور حضرت توسیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شیعہ کبھی غار ثور پہ بھی نہیں چڑھ سکتا۔ کیوں؟ غار ثور پہ چڑھنا محبت والے کا کام ہے، جو حضرت ابوبکر سے محبت کرے گا وہی غار ثور پہ چڑھے گا نا۔ محبت کی وجہ سے ہی اتنی جو مشکلات طے کی جاتی ہیں نا، بغض میں تو کوئی نہیں طے کرتا، محبت میں طے کرتا ہے نا۔ آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جس سے محبت ہو جائے تو پھر ہر چیز جو ہے انسان کو وہ پیاری لگتی ہے، محبوب لگتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کو کندھوں پہ سوار کر کے وہ جو اتنی اونچی چڑھائی ہے وہ کیسے چڑھ لی تھی؟ محبت میں چڑھے تھے نا۔ آج بھی عام انسان کے لیے وہاں پہ چڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن شیعہ کبھی بھی حضرت فرماتے تھے کہ غار ثور پہ نہیں چڑھ سکے گا،
کیونکہ اس کے دل کے اندر کیا ہے بھائی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے، اور بغض والا کبھی بھی غار ثور پہ نہیں چڑھ سکتا، محبت والا چڑھتا ہے، اہل ایمان چڑھتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی توفیق دی ہے کہ غار حرا میں بھی گیا ہوں اور غار ثور پہ بھی چڑھا ہوں ایک ہی دن کے اندر۔ بہرحال عرض کر رہا ہوں کہ عالم دین نے کہا کہ شیعہ کوئی حافظ نہیں ہوتا، چیلنج کر دیا کہ اگر کوئی حافظ ہے، شیعہ کہنے لگے ہمارے اندر حافظ ہے۔ انہوں نے کسی سنی حافظ کو تیار کر لیا، وہ پیسے لے دے کے، سلسلہ تو چلتا ہے نا ہر زمانے کے اندر، تو اس کو کہا بس ایسے کر دینا، تو سٹیج پہ آ جانا اور کچھ سنا دینا، ہم تجھے اتنے اتنے پیسے دے دیں گے۔ تو وہ حافظ قرآن تیار ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ شیعہ بھی آ گئے، سنی بھی آ گئے، جب وہ حافظ قرآن شروع کرنے لگا تو اس کو سارا قرآن بھول گیا، وہ پڑھ ہی نہیں سکا بالکل بھی ہے۔ بعد میں پوچھا گیا، کہنے لگا ہوں تو میں سنی پیسوں کی لالچ میں آ گیا تھا، لیکن کیا ہوا، اب سنیوں کو بدنام کرنے کے لیے وہ قرآن مجید کا حافظ انہوں نے خریدا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ قرآن ہی بھلا دیا۔ تو یہ حضرت کا امتحان لینے کے لیے قیدیوں نے کیا کیا، خواب جھوٹا موٹا بنا کے دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ آتا جاتا ہے یا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو حضرت یوسف نے تعبیر بتائی، اللہ تعالیٰ نے اس تعبیر کو پورا فرما دیا۔ یہ بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسے دھوکے والی بات نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ اگر دھوکے والی بات آدمی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہی نہ ہو جائے جو آدمی کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے۔ ان واقعات سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا قضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا اس کام کا، الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ اب تو ہو گیا فیصلہ، چاہے تم نے سجا خواب ذکر کیا تب بھی یہی تعبیر ہے، اگر جھوٹ موٹ ملا کے کیا تب بھی یہی تعبیر ہے، وہ 3 دنوں میں کیا ہو گئی، پوری ہو گئی۔ فرمایا وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک، اور کہا یوسف نے اس کو جس کے بارے میں گمان تھا کہ میں ان میں سے نجات پانے والا ہے، کہ تم میرا تذکرہ کرنا اپنے بادشاہ کے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس کے بارے میں حضرت کا گمان تھا کہ یہ جو ہے آزاد ہو جائے گا، قید خانے سے نکل جائے گا، اس کو کہہ دیا بادشاہ کو جا کے کہہ دینا کہ ایک قیدی پڑا ہے اور وہ بغیر کسی جرم کے ہے اور بغیر کسی گناہ کیے ہوئے اس کو سزا مل رہی ہے، لہٰذا اس کو کیا کر دیا جائے، آزاد کر دیا جائے ہیں۔ ہاں جی، ہاں اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی ہے۔ ہاں، حسنات الابرار سیئات المقربین، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کی نیکیاں بھی بعض مرتبہ مقربین کے لیے کیا ہوتی ہیں، سیئات ہوا کرتی ہیں۔ توجہ ہٹا دی شیطان نے نا، اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، اور اس کو کہا کہ جا کر بادشاہ کو ذکر کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت کی یہ بات پسند نہ آئی، پھر کیا ہوا، فرمایا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، بھلا دیا اس کو شیطان نے تذکرہ کرنا اپنے بادشاہ سے۔ کس کو بھلا دیا، وہ جو آزاد ہونے والا تھا نا، وہ بھول گیا۔ وہ بادشاہ کے سامنے اس نے کہنا تھا نا کہ یوسف جو ہے بغیر کسی گناہ کے پڑے ہیں، شیطان نے اس کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ تو جب وہ بھولا فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، حضرت کی اس چھوٹی سی جو ہے بھول کی وجہ سے آپ ٹھہرے رہے قید میں چند سال، پھر چند سال حضرت نے اور قید کے اندر کیا ہے بھائی گزارے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر ذکر کریں گے کہ پھر بادشاہ کو خواب آیا، کوئی تعبیر بتانے والا ہی نہیں تھا۔ انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔